السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 11ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اس نشست میں ہم آپ کے سامنے سورۃ النساء سے متعلق کچھ باتیں رکھیں گے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4، یہ سورہ مدنی ہے۔ وجہ تسمیہ: عورتوں سے متعلق بعض اصولی اور بنیادی حقوق و احکام اس سورہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ النساء رکھا گیا۔ نزول، زمانہ نزول: یہ سورہ مدنی ہے اور مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ سن 3 ہجری کے اواخر سے سن 5 ہجری کے اوائل تک میں مختلف اوقات میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ مرکزی مضمون: اس سورہ میں معاشرتی اور اجتماعی زندگی بسر کرنے کے اصول و ضوابط بڑے دلکش اور دل پذیر انداز میں بیان کرنے کے ساتھ منافقوں کی منافقت کا پردہ فاش کرتے ہوئے شریعت کی مکمل پاسداری کا حکم دیا گیا ہے۔ تعداد آیات: اس میں 100 یعنی سورہ نساء میں 176 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 14 تک میں تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے حقیقی خالق و مربی کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نسل انسانی کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا، انہی سے نسل چلی، لہذا رشتہ داری کو استوار رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یتیموں کے مال کی نگہداشت کی تاکید کی گئی، ان کی کفالت و عمدہ پرورش و پرداخت کا درس بھی دیا گیا ہے۔ عدل و انصاف کی شرط کے ساتھ بیک وقت 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ مہر خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے۔ پھر وراثت و ترکہ کا مفصل بیان ہے۔ مثلاً وراثت میں میت کی اولاد کا حصہ، بیٹیوں کے لیے وراثت کے احکام، والدین کے لیے وراثت کے احکام، شوہر و بیوی کے وراثت کے احکام، کلالہ کی وراثت کے احکام کی وضاحت کی گئی ہے، اور احکام وراثت کو حدود اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اسلامی ضابطہ و قوانین کی مکمل پاسداری کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اور رسول کی نافرمانی پر اللہ اور رسول کی فرما برداری پر جنت کی ضمانت اور حدود اللہ کی خلاف ورزی پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 21 میں بعض معاشرتی آداب کا بیان ہے۔ بد کردار مرد و عورت کے جرم کے اثبات کے لیے 4 گواہوں کی شہادت درکار ہے۔ اثبات جرم پر نظر بندی، ملامت، زجر و توبیخ اور تادیبی کارروائی کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ اثبات جرم پر سورہ نور میں غیر شادی شدہ مرد و عورت کے لیے 100 کوڑے اور احادیث میں شادی شدہ مرد و عورت کے لیے رجم و سنگساری کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ نادانی میں کی گئی غلطی پر اظہار پشیمانی کے ساتھ جلد ہی توبہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ گناہوں پر مداومت اچھی بات نہیں ہے۔ موت کے وقت توبہ کا اعتبار نہیں۔ پھر معاشرتی زندگی کو خوشگوار بنانے کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ طلاق ہو جانے کی صورت میں دیے گئے تحفے تحائف کی واپسی کا مطالبہ کرنے پر سرزنش بھی کی گئی ہے۔ آیت نمبر 22 سے لے کے آیت نمبر 28 تک میں ان عورتوں کا مفصل بیان ہے جن سے ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ محرمات ابدیہ: ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی۔ رضائی ماں یعنی دودھ پلانے والی ماں، باپ کی منکوہہ یعنی سوتیلی ماں، رضائی بہن، بیوی کی ماں یعنی ساس، پوتی، 2 سگی بہنوں سے بیک وقت
اور شوہر والی عورت سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ ان عورتوں کے علاوہ ساری عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ نکاح بغرض نکاح ہو، شہوت رانی اور چھپے طور سے یاری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آئلی زندگی کی استواری کے لیے انبیاء و صالحین کے طریقے کی رہنمائی کی گئی ہے۔ کمزور و ناتواں انسان کی قوت برداشت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا متحمل انسان ہو سکتا ہے، کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالی گئی ہے۔ آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 33 تک میں باطل طریقے سے مال کمانے، خونریزی اور ظلم و زیادتی سے منع کیا گیا ہے۔ باہمی رضامندی کے ساتھ لین دین کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ مرد و عورت کو اپنے اپنے دائرے میں رہنے کی تاکید اور ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وراثت اللہ کی مقرر کردہ حد ہے، اس سے انحراف کر کے غیر شرعی وصیت کا انجام خطرناک ہے، البتہ شرعی وصیت قابل عمل ہے۔ آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 35 میں عورتوں پر مردوں کی فوقیت کا اظہار ہے۔ نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ کار سکھایا گیا ہے۔ پہلے سمجھایا جائے، پھر اس کا بستر الگ کیا جائے، پھر ہلکا پھلکا مارا جائے، البتہ ان اختیارات کا منمانی استعمال نہ کیا جائے۔ اگر دونوں کے آپسی نزاع اور اختلاف بہم حل نہ ہو پائے تو طرفین کی طرف سے، میاں بیوی کی طرف سے ایک ایک فرد کو حکم و ثالث بنائے جائیں۔ اگر دونوں اصلاح کرانے کی بے لوث کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان صلح بھی کرا دے گا۔ آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 42 تک میں اعتقادی و اخلاقی تعلیم دی گئی ہے۔ شرک سے پاک، خالص اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، مسافروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ فخر و مباحات، بخیلی و کنجوسی اور ناشکری سے منع کیا گیا ہے۔ نمائشی خرچ کرنے والے اور اللہ رسول پر ایمان نہ لانے والے شیطان کے دوست ہیں۔ ایمان و انفاق کا درس دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، بلکہ اچھے اعمال کا ثواب بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ بروز قیامت عدالت الہی میں انبیاء کرام علیہم السلام اپنی دعوت و تبلیغ کی وضاحت فرمائیں گے۔ قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر کفار و معاندین رسول کی چاہت ہوگی کہ انہیں زمین دوز کر دیا جائے۔ آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 58 تک میں حالت نشہ، حالت جنابت یعنی ناپاکی میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ بیماری، مسافرت اور پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اہل کتاب یہودیوں کی بعض کارستانیوں پر تبصرہ ہے۔ یہودیوں کی دلی خواہش ہے کہ مسلمان بھی تحریف کتاب کی مرتکب ہو کر گمراہ ہو جائیں۔ ان کی شرارتوں پر گرفت کرتے ہوئے لعنت سے دوچار کیا گیا ہے۔ زمانۂ رسالت کے یہودیوں کو ان کے آباء و اجداد کی تاریخ یاد دلا کر قرآن پر صدق دل سے ایمان لانے کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ شرک بغیر توبہ کے کبھی معاف نہ ہوگا۔ مشرک اللہ پر افطرا پردازی کرنے والے ہیں۔ اوہام و خرافات کا اعتقاد یہودیانہ روش ہے۔ یہودی ایک حاسد قوم ہے۔ بخیلی ان کی گھٹی میں پلا دی گئی ہے۔ ان کی بدبختی کا عالم یہ ہے کہ مومنوں کے بالمقابل کافروں کو زیادہ راہ راست پر سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور حکومت و سلطنت کے ذریعے برتری و فضیلت بخشی ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے وہ جہنمی ہیں، ان کی چمڑیاں ادھیڑ دی جائیں گی، اور ایمان و عمل صالح کرنے والے خوش نصیب جنت کے باغ و بہار میں داد عیش دے رہے ہوں گے۔ امانت صاحب امانت اور حقداروں تک پہنچا دی جائے اور فیصلہ عدل و انصاف کے ساتھ ہی کیا جائے۔ آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 70 تک میں غیر مشروط اطاعت و فرما برداری صرف اللہ اور رسول کی کرنا ہے۔ ولاۃ امور، حکام، ائمہ مجتہدین کے اطاعت ان کی تبعیت و ماتحتی میں ہے، تاہم نزاعی و اختلافی صورت پیدا ہونے کی شکل میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف مقدمہ و قضیہ کو لوٹانا
لوٹا کر اختلاف دور کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی میں ایمان کی بھلائی اور خوبی ہے۔ بیمار طبیعت کے لوگ اپنے مقدمات کی سماعت کے لیے طاغوت و شیطان کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف آنے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ کترانے لگتے ہیں۔ ایسے منافقین کی نقاب کشائی کرتے ہوئے مبلغین کو مؤثر و دل نشیں پیرائے میں طریقۂ دعوت اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ رسول کے آنے کا مقصد بحکم الہی ان کی تابعداری کرنا ہے۔ تمام تر نزاعی و اختلافی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم و فیصل باور کرنا ہی ایمان ہے۔ آپ کے کسی فیصلے پر چھین بجھبی ہونا بے ایمانی و منافقت ہے۔ نصیحت الہی کی پاسداری پر اجر عظیم کا وعدہ اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا مژدہ ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری پر انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین کی عمدہ رفاقت نصیب ہونے کی بشارت و خوشخبری بھی ہے۔ آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 91 تک میں غزوہ و سریہ جہاد کرنے کی تلقین ہے۔ جہاد سے جی چرانا منافقین کی خاصیت ہے۔ ظالموں کے نرغہ میں پھنسے کمزور مرد و عورت اور بچوں کو نجات دلانے کے لیے جہاد کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ اہل ایمان اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جبکہ کفار شیطان کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ خشیت الہی کی طرح لوگوں کا خوف و ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا منافقوں کا شیوا ہے۔ مضبوط قلعہ کے اندر بھی موت آ سکتی ہے، اور میدان جنگ میں بھی موت سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ قرآن میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، افواہوں پر کان دھرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کسی بھی خبر کی تہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اہل علم اور اصحاب اختیار سے رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت پر موقوف ہے۔ حق کی تائید و حمایت پر بہترین بدلہ اور ناحق کی سفارش پر برا بدلہ ملے گا۔ سلام کا جواب اسی جیسا یا اس سے بہتر طریقہ پر دینا چاہیے۔ مبنی بر صداقت کلام الہی کا اعلان ہے۔ بروز قیامت سارے لوگ جمع کی جائیں گے۔ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ منافقوں سے دوستی قائم کرنے کی ممانعت کے ساتھ ان سے زبردست جہاد کرنے کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔